مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاخی کی. صرف میں نے جرأت کی تھی, ان کے اپنے فرقے کا بھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ اس کے گستاخی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. حالانکہ ان دنوں کتنے کلیشز چل رہے تھے ہمارے, لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے. تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے, میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضا ہے. میں نے اس میں سے کوئی بینیفٹ تو حاصل نہیں کرنا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے بریلوی مولوی غفران سیالوی صاحب جو پیر بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی, ان کو وہ ٹانٹ کر رہے تھے, کیونکہ پہلے ان سے بھی کوئی ایک سلپ آف ٹنگ ایسا ہوا تھا جس میں انہوں نے یزیدی لشکر کا جو امیر تھا عمر ابن سعد, غلطی سے اس کا نام لے کر غفران سیالوی صاحب نے دفاع کر دیا تھا, اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے نمبر پہ نام لینا تھا انہوں نے عمر بن عاص کا, اور غلطی سے ان کے منہ سے نام نکل گیا عمر بن سعد. حالانکہ یہ پروننسیشن بھی غلط ہے, سارے مولوی غلط نکال رہے ہیں. میں نکالوں نا تو میں تو جاہل ہوں. ہاں, سارے مولوی جتنے وی لاگ بنا رہے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں غلط نام لے رہے ہیں. یہ ہے عمر ابن سعد اور وہ ہے عمر ابن عاص. وہ دونوں کو, اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن سعد اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن عاص. تو اس کے اوپر حنیف قریشی صاحب نے گرفت کی کہ تم قاتلین حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو, اور بڑا ہنگامہ پہلے انہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف, اور ایف آئی آر کٹوائیں گے یہ کچھ. حالانکہ اس نے پھر بعد میں معافی اس نے بھی مانگ لی تھی. اس نے کہا بھائی میں تو نام لینا چاہ رہا تھا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, غلطی سے عمر بن سعد نکل گیا. ارے غلطی سے اسی لیے نکلا نا کہ نام ہی نہیں ٹھیک پتا آپ کو, وہ عمر ابن سعد ہے. خیر, انہوں نے اس کی غلطی کو قبول نہیں کیا, معافی کو قبول نہیں کیا. کچھ دن بعد مکافات عمل کے تحت ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی, ان کا رد کرتے کرتے. اب ان کو تو موقع مل گیا, وہ پوری پارٹی اکٹھی ہوگی, جلالی پارٹی, اور یہ سارے لوگ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. اب اس میں اس نے بڑے سخت لفظ بولے تھے مفتی حنیف قریشی نے. انہوں نے کہا کہ جی یزید کا نام لیا اور ساتھ نام لینا تھا عمر ابن سعد کا, لیکن نام لے دیا عمر بن عاص. اور پھر نعوذ باللہ خبیث. یہ نعوذ باللہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ چونکہ ایک صحابی کے ساتھ یہ چیز جوڑی ہوئی ہے. باقی یزید کو تو اس سے بھی زیادہ کچھ کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اور جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے. ہاں, ہمارا حشر اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین, اہل البیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے, آمین. تو اس نے کہا کہ خبیث, لعنتی اور کتا, ہم ان سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور اینڈ پہ اس نے کہا ہم تو اپنے کتوں کا بھی نام جو ہے نا ان میں سے کسی کے نام کے اوپر نہ رکھیں. اب ان کو موقع مل گیا, انہوں نے پکڑ کے کہا کہ دیکھیں انہوں نے صحابی رسول کے لیے, یہ اصل میں توہین ہے. ہاں, کسی صحابی کی علمی غلطی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کرنا, جو اس نے خود کیا ہوا ہے. جس طرح برادران یوسف نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم نے تو نہیں ان سے کروایا تھا, آج تک مثال دی جاتی ہے. اور برادران یوسف ڈبل صحابی ہیں. ہاں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں, بیٹے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں, لیکن آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ان کی غلطی معاف ہو چکی, لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے. اس کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی سنگل صحابی ہو, یہ تو ڈبل صحابی, اگر کوئی سنگل صحابی نے اپنے زمانے میں خلفائے راشدین کے ساتھ جنگیں کی ہیں, انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں, کہ جن کی پیروی کا ہمیں حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو ان کے ساتھ اگر کوئی احترام کے دائرے میں علمی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے, وہ خلیفہ راشد کے حق میں ہے, نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف ہے.
تو وہ کوئی توہین نہیں ہے. توہین یہ ہوتی ہے جب آپ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر ایف آئی آر کٹ گئی اور اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.